حلف الفضول کا واقعہ ان 40 سالہ دور کے اندر پیش آیا. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا کیا ہے. جب میں نبی تھا تب بھی مظلوم کے ساتھ، جب مجھے نبوت کی سرتاجی، جب مجھے نبوت کا عہدہ، جب مجھے نبوت کا تاج ابھی نہیں پہنایا گیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے مجھے مظلوموں کے ساتھ کھڑا کیا تھا. میں نے کسی اور قبیلے کی حمایت نہیں کی تھی. اس لیے بھائیو، آج یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، توجہ میری طرف. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں نے یہ 63 سالہ زندگی پر روشنی ڈالنی ہے. یہاں سے جو اسباق میرے اور آپ کے لیے نکلیں گے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. یہاں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے. پیغمبر علیہ السلام جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ اب جب نبوت ابھی نہیں ملی تھی تو تب بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے. نبوت ملنے کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور اور 10 سالہ مدنی دور، اس کے اندر بھی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے. اور ساتھ یہ بتایا مظلوم کی آہ سے بچنا. توجہ، مظلوم کی آہ سے بچنا. پیسہ کمانا ہو تو مظلوم کا سینہ ساڑ کر نہ کمانا. جائیداد بنانی ہو تو مظلوم کا سینہ جلا کر نہ بنانا. بینک بیلنس اکٹھا کرنا ہو تو مظلوم کو دیوار سے نہ لگانا. مظلوم کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اس کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرنا. یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا. یاد رکھنا، فرمایا مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو ایسے جا کر لگتی ہے جیسے تیری اور میری آنکھ کو دھواں لگتا ہے. دھواں جیسے اثر کرتا ہے، دھواں آنکھ کے لیے اثر رکھتا ہے، آنکھ کے لیے درد رکھتا ہے، آنکھ کو چھیڑتا ہے، آنکھ کو فوراً تنگ کرتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور خبردار ہو جاؤ، دنیا کے اندر دنیا کی ہوس میں، دنیا کی جاہو حشمت کے لیے، دنیا کے عہدے سنبھال کر، دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کے اندر بینک بیلنس بنانے کے لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا. ایسا نہ ہو کہ کمزور طبقے کو تم پسے پشت ڈال کر، مظلوم طبقے کو دیوار کے ساتھ چسپاں کر کے، مظلوم طبقے کو، کمزور طبقے کو زمین پر گرا کر، ان کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر، ان کے اوپر سے گزر کر ان کی جائیداد پر قبضہ کر لینا. ایسا نہ کرنا. پیغمبر علیہ السلام نے بتا دیا ہے جو ایسا کرے گا مظلوم کے سینے سے نکلنے والی بد دعا اللہ کے عرش کو ایسے ہلا کے رکھ دیتی ہے جیسے تیری اور میری آنکھ کو دھواں ہلا کر رکھ دیتا ہے. آگ نہیں لگی، دھواں ٹچ کیا، دھوئیں نے میری اور آپ کی آنکھ کو ٹچ کیا تو ہماری آنکھ ہل گئی، ہمارا جسم کپ کپی میں آ گیا، سارے جسم کو تکلیف ہوئی. فرمایا ایسے ہی اللہ کے عرش کو مظلوم کی بد دعا ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک بتایا کرتے تھے او اللہ نے مجھے مظلوموں کے ساتھ کھڑا کیا ہے. مجھے نبوت سے پہلے بھی رب نے مظلوموں کے ساتھ کھڑا کیا، نبوت کے بعد بھی اللہ نے مجھے یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو. اور طاقتور اگر ذات ہے تو وہ فقط ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت والا نہیں. وہ ایسی طاقت والا ہے تیری ساری طاقتوں کو ایک لمحے کے اندر زمین بوس کر دے یا ایک لمحے کے اندر پانی کے اندر غرق کر دے. یہ وہ اس کی طاقت ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی 15 سال کی زندگی جب ہوئی، 15 سال کی جب عمر ہوئی تو 15 سال کی عمر میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کا ساتھ دیا.